بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بداں کے انا و انا حروف تحقیقات معمول ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب عامل شروع ہے۔ عامل تو عامل دو قسم ہے، عامل لفظی، عامل مانوی۔ عامل لفظی جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ ان کے تین باب ہیں۔ پہلے باب جو ہے وہ حروف عاملہ کے بیان میں ہے۔ اس میں دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں ان حروف عاملہ کا بیان ہے جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ دوسری فصل میں ان حروف عاملہ کا بیان آئے گا جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے حروف جارہ، حروف جر۔ گنتی کتنی ہے؟ 17 ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں۔ دوسری قسم کا نام ہے حروف مشبہ بفعل۔ یہ فارسی ہے، اب عربی کتاب جو حروف مشبہ بالفعل ہوگا، بالفعل۔ تو یہ جو ہے نا، اچھا جی بھئی، حروف مشبہ بفعل یہ نام ہے۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون ہیں؟ انا، انا کا انا، لا کنا، لیتا، لعل۔ کیا کرتے ہیں یہ حروف؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو پھر ان کے نام بن جاتے ہیں۔ ان کا اسم، ان کی خبر، اسم انا، خبر انا، اسم انا، خبر انا۔ بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ پھر پھیرا خوائد ہے، پھر پھیرا خوائد ہے جی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حروف مشبہ بفعل ہیں اور گنتی میں کتنے؟ 8، کتنے؟ 6۔ شاباش۔ ان کا معنی بیان کرتے ہیں، ان کا، ان 6 حرفوں کا معنی۔ پچھلے حرفوں کا معنی نہیں بیان کیا، وہ تفصیل ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو پہلے 2 ہیں، انا، انا، ان کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تحقیق۔ یہ مطلب ہے کہ انا، انا حروف تحقیق ہیں۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق۔ بھائی گل پکی ہے۔ کا انا یہ تشبیہ کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے گویا کے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ گویا کے۔ یہ مطلب ہے کہ کا انا تشبیہ کے لیے ہے۔ لیکنہ حرف استدراک ہے، یعنی پہلے کسی نے بات کی، اس میں سے کوئی وہم پیدا ہو گیا، لیکنہ کے ساتھ اس وہم کو دور کیا۔ سمجھایا؟ سارے تیرے گھر والے آئے نے لیکن تیرا چاچا اج بھی نہیں آیا۔ جس لئے سارے آکے تے خیال آگا نا بھی چاچے نے بھی، وہ جڑا وہم انہوں دور کیتا ہے، لیکن تیرا چاچا اج بھی اس موقع تے بھی نہیں آیا۔ یہ مطلب ہے۔ تو سابق کلام میں جو وہم پڑے، اس وہم کا دور کرنا، اس کو کہتے ہیں استدراک۔ کیا کہتے ہیں؟ اور تھلے بھی لکھیا جائے، یعنی برائے دفع وہم کے پیدا میں شود از کلام پہلوں۔ تو لیکن کس کے لیے ہے؟ استدراک کے لیے ہے کہ پہلے ایک بات ہوئی ہے، اس میں کوئی وہم پڑ گیا ہے، تو لیکنہ کے ذریعے اس وہم کو دور کیا۔ لیتا یہ تمنی کے لیے ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کاش۔ لعل یہ ترجی کے لیے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے امید ہے کہ۔ اور لعل اور لیتا کے بارے میں پڑھ چکے ہو، جب یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر آتے ہیں تو اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟
جملہ انشائیہ بنا دیتے ہیں، یہ بھی پڑھ جائیں، باقی 4 نہیں بناتے، یہ 2 جو ہے نا مشبہ بالفعل میں سے یہ 2 عمل بھی کرتے ہیں، بھئی نصب دیتے ہیں اور رفع دیتے ہیں اور اس کو خبریے سے نکال کر انشائیہ بھی بنا دیتے ہیں، اور باقی جو ہیں 4 وہ اس کو خبریہ ہی رہنے دیتے ہیں، صرف لفظی عمل کرتے ہیں، اس کو خبریے سے انشائیہ نہیں بناتے۔ ان 2 کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ خبریہ کو کیا بناتے ہیں؟ انشائیہ بناتے ہیں۔ آخ میں انا اور انا یہ حروف یہ تحقیق حروف ہے، تحقیق ہیں، یعنی ان کا معنی کرنا ہوتا ہے تحقیق، یعنی ان کا معنی کرنا ہوتا ہے تحقیق، تحقیق اور بے شک۔ تحقیق اور بے شک۔ انا ربنا واحد، بے شک ہمارا رب ایک ہے، سمجھائیے؟ انا رسولنا صادقن، بے شک ہمارے رسول سچے ہیں، بے شک معنی کریں یا تحقیق معنی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور کأنہ حروف تشبیہ ہے، پہلے حروف کلات حروف بن گئے، حرف تشبیہ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ گویا کہ گویا کا انا زیدن آسادن، کا انا زیدن پڑھنا کہ زیدن پڑھنا؟ زیدن، آسادن معنی ہے گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ کا انا زیدن آسادن، گویا کہ یہ معنی ہے اس کا، یہ مطلب ہے کہ تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ دینے کے لیے۔ ہاں جی۔ اور لیکن حرف حرف استدراک ہے، استدراک ہیں، یعنی ہے کیوں ہے؟ مفکلہ کلا یار، حرف استدراک ہے، حرف استدراک ہے، اڈابا ہیں، ہے، غلط ہے کہ لے رکھے کیسے؟ کیا معنی ہے اس کا کہ بھئی پہلی کلام میں پہلے کلام سے ایک وام پڑا اور اس وام کا ازالہ کرنے کے لیے لاکنہ آتا ہے، اس وام کے ازالے کو عربی میں کہتے ہیں استدراک۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراک۔ اس طرح جو چیز رہ جائے اس کو پا لینا، اس کو بھی استدراک کہتے ہیں، اس کو بھی استدراک کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ سے انہوں نے جب کتابیں بنا لیں تو ان کے معیار کے مطابق جو صحیح حدیثیں رہ گئیں ان کو جن محدثین نے جمع کیا ان کتابوں کا نام مستدرک ہے، مستدرک امام حاکم، اس لیے نام ہے کہ اس معیار کی جو رہ گئی ہیں وہ پا لی گئی ہیں، سمجھیے جی، اس لیے نام ہے اس کا مستدرک۔ اور لیتا حرف تمنی ہے، کیا مطلب اس کا معنی کیا ہے؟ آرزو، کاش بیٹھے وہ اب ساری زبان سے کیا معنی کرنا؟ کاش زید حاضر ہو گیا، ختم تو پینڈ کر دیا ہوں، بہت مثال گزری ہے جی۔ اور لالا حرف ترجی ہے، حرف ترجی ہے، یعنی کیا معنی کرنا ہے اس کا؟ امید ہے کہ ہاں بھائی انا اور انا حروف تحقیق، حروف تحقیق، تحقیق نہیں ہے بیٹا، باب تفعیل کی مصدر ہے، حروف تحقیق، ایسن کیوں ایسن تحقیق ہے حروف تحقیق ہے۔ اور کانا حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی ہے گویا کے، اور لاکن حرف استدراک ہے، یعنی پہلے کلام میں بات کی گئی ہے اور اس میں کوئی وام پڑ گیا ہے تو اس کو وام کا ازالہ کرنے کے لیے لاکنہ لاتے لاتے ہیں ہیں۔ جی۔ اور لیتا حرف تمنی ہے، یعنی اس کا معنی ہے کاش، اور اور لالا حرف ترجی ہے، اس کا معنی ہے امید، یعنی جب یہ جملے پر آتے ہیں تو اس کا معنی جو پہلے ہوتا ہے اس معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے جی۔ زید قائم، زید قائم ہے، انا زیدن قائم یا انا زیدن قائم کا معنی بدل گیا، کیا ہے؟ بے شک زید قائم ہے جی، گل سمجھیے۔ زید آسد، زید شیر ہے، لیکن کا انا زیدن آسد معنی کیا ہے؟ گویا کہ اس طرح الآخر ہی۔ چلو گل سمجھیے، یہ معنی بیان کیتا ہے نہ 6 حرفاں دا۔ اللہ چادر بدی ہوں، اچھا ویسے رکھیے شاباش بھائی
جان کے انا اور انا حروف تحقیق ہیں اور کا انا حرف تشبیہ ہے اور لاکنہ حرف استدراک ہے اور لیتا حرف تمنی ہے اور لعل حرف ترجی ہے. کیا اشارہ کیتے ہوتے ہوئے جان کے انا اور انا حروف تحقیق ہیں اور کانا حرف تشبیہ ہے اور لاکنہ حرف استدراک ہے اور لیتا حرف تمنی ہے اور لعل حرف ترجی ہے. ہاں جی. جان کہ انا اور انا حروف تحقیق ہیں اور کانا حرف تشبیہ ہے اور لاکنہ حرف استدراک ہے اور لیتا حرف تمنی ہے اور لعل حرف ترجی ہے. اے ہن حروف جمع ہے تے انا انا دو نے, دو واسطے تسنیہ ہوندا ہے, لیکن چونکہ فارسی دی کتاب ہے تے باقی زباناں میں جدو عربی لفظ استعمال کریے پھر اپنے طریقے نال استعمال کریدا ہے تے فارسی میں تسنیہ ہوندا ہے مفرد یا اس واسطے پھر جمع استعمال کیتی. کیڑی حروف عربی وچ حروف نہیں ہے کہ دو کی نے حرفان نے, حرفان یا حرفین کی نے, لیکن چونکہ فارسی ہے نا اس واسطے جمع دا لفظ استعمال کیتا ہے. گل سمجھیے. ما بدل مشبہتان بلیس وعمل لیس میکنن چنانکہ گوئی ما زید قائمن زید اسم ماس وقائمن خبرہ. چلو جی. 5 قسموں میں سے وہ حرف کی 5 قسمیں جو اسم میں عمل کرتی ہیں, ان 5 قسموں میں سے تیسری قسم نام اور کتنے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں. ان کا نام ہے ما اور لا مشبہتان بلیسا. یہ نام ہے کیا؟ پھر آخنا نام کیا ہے اور نہیں ہے بہریا ما لا مشبہتان بلیسا. یہ نام ہے. یہ کیا نام ہے بھائی؟ یہ نام ہے ما لا مشبہتان بلیسا. ما لا مشبہتان بلیسا. ہے کتنے؟ 2 ہیں. کون؟ ما اور لا. ہاں جی کتنے؟ 2 ہیں. کون سے؟ ما اور لا. ہاں نام ان کا کیا ہے؟ ما لا مشبہتان بلیسا. ہیں کتنے؟ 2 کون؟ ما اور لا. گھر سمجھیا؟ 17 6 تے 2 سمجھ آ گیا. 2 ہیں. نام کیا ہے؟ ما اور لا. 10 نہ پورا نام. ما لا مشبہتان بلیسا. کتنے ہیں یہ؟ 2 ہیں. کون سے؟ ما اور لا. وہ بچہ ہے پہنے 2 مسئلے آگے, نام آ گیا اور گنتی آ گئی. ان کا عمل کیا ہے سنیے دھیان سے. یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں. تے انہاں دا گھر جڑا ہے نا انا انا دے سامنے میں تے انہاں دی آپس وچ لڑائی ہو گئی. انہاں آکھیا کہ جیڑا عمل تو کردا اساں اوندا الٹ کرنا ہے, اساں اوندا الٹ کرنا ہے. عمل ان کا یہ ہے کہ ما لا مشبہتان بلیسا جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں, مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو جب مبتدا کو رفع دے لیں تو پھر اگلی بات پھر ہاں جی بس. ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ان کا عمل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ان کا عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں.
ان کا عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبری پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو حروف مشبہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ اس کا الٹ ہے. کیا؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. دیکھ مثال زید قائم، اس پر جب ما آ گیا تو کس طرح بن جائے گا؟ ما زید قائمن. قائمن. زید کو رفع کس نے دیا؟ قائمن کو نصب کس نے دی؟ تو ما عامل اور یہ دونوں اس کے معمول. کیا کہ مثال ما زید قائم، زید قائم پر جب زید قائم پر جب ما آیا تو بن گیا ما زید قائمن. قائم کو رفع قائم کو ما نے رفع دیا ہے، ما نے رفع دیا ہے اور قائمن کو اور زید کو ما نے رفع دیا ہے، کو ما نے رفع دیا ہے اور قائمن کو ما نے نصب دی ہے. کمال ہے یار اللہ بہادری. ہاں بخایا کون ہے آج تک؟ مر بن جی ہے کہ مر گیا؟ بڑا بخار چھوڑوا جی. ماں نے زید کو رفع دیا اور قائمن کو نصب دی. کیا سمجھیا؟ ہو گیا. جب یہ ماں، اچھا اسی پر آپ لا داخل کر لیں. کس طرح؟ مثال ہی بنانی ہے فرضی. کس طرح؟ لا زید، تو زید کو رفع کس نے دیا اور قائمن کو نصب کس نے دی؟ لا نے. شاباش. اب ان کے نام بدل گئے. پہلے زید مبتدا تھا، قائم خبر تھی. اب نام ہے ما زید قائمن میں نام ہے زید اسم ما، قائمن خبر ما. زید اسم ما، قائمن خبر ما. لا زید قائمن، زید اسم لا، قائمن خبر لا. کیا کہ اب ان کے نام بدل گئے ہیں. زید قائم پہلے نام تھا مبتدا اور خبر، اب کیا نام بن گیا؟ ما زید قائمن میں زید اسم ما ہے اور قائمن خبر ما ہے. اور لا زید قائمن میں من بڑھیا عمل تو قائمن میں یہ تو پکونا جڑی گل پہ پڑھتے ہیں بھی ہوں. اور لا زید قائمن میں زید اسم لا ہے اور قائمن میں قائمن خبر لا ہے. سمجھ گل کیویں آکھنا نہ ہونے؟ ما زید قائمن میں زید اسم ما ہے اور قائمن خبر ما ہے، اور لا زید قائمن میں زید اسم لا ہے اور قائمن خبر لا ہے. اے شاباش، گل سمجھیے. تیسری قسم ما اور لا مشبہتان بلیسا ہیں. تیسری قسم ما اور لا مشبہتان بلیسا ہیں. تیسری قسم ما اور لا مشبہتان بلیسا ہیں. بس آگے جملہ لکھا ہے نا وَآ عمل لیسا میں کند، اور یہ دونوں عمل لیسا والا کرتے ہیں. اور یہ دونوں عمل لیسا والا کرتے ہیں. اور یہ دونوں عمل لیسا والا کرتے ہیں. تو میں پڑھایا تو ہوتا رہے جی کہ کیا کرتے ہیں یہ دونوں. جڑی بدا دسیوں کی دسیے دس نا. جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اے شاباش. او جڑا ہے نا اگاں او افعال دی باس اون دے وچ ایک فصل ہے. افعال دی باس وچ نا 2-3 صفحے اگر ٹرو گے نا 4 تے پھر آوے گی وہ فصل. بہت سارے لفظ لکھے نے کانا، سارا، ولہ، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عاد لکھے نا.
لبے کو نہیں ہوئے لبے ہیں کیڑا صفائی دس نا کیڑا صفائی میرے وال ویکھی جا زیارت کر لبو نا غریباً 10 سے سبا لب لین جی لب گیا جی اور لفظ لکھے نے بہت سارے کیڑے انہاں دے آخر تے لکھیا 17واں لیسا نال جتھے مکدے پہنا رفے اور لکھیا لیسا تے انہاں دی دوجی لین دے تھلے لکھیا ہے کہ ودر جملہ اسمیہ روند و مسند لیرا برفا کنند و مسند را بنسب لکھے ہے کہ یہ سارے جملے اسمیے میں چلے جاتے ہیں مسند لے جو مبتدا ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں یہ ان کا جملے اسمیے خبریے پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں یہ انہوں کا عمل ہے یہاں ایک لیسا بھی ہے تو لیسا کا بھی عمل یہی ہوا نا پھر لیسا کا عمل کی ہے جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہونا ہو کر کیا کرنا لیسا کا مالا بھی یہی کام کرتے ہیں اس لیے کہا ہے کہ یہ عمل لیسا والا کرتے ہیں یہ عمل لیسا کہ کرے نا وہ ہن تن دسیا بھی جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو اور وہ گل تن دسی ہے کہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں جملہ داخل ہو کر کیا کرتے ہیں مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ لیسا والا عمل کرتے ہیں لیسا کیا کرتا ہے جملہ یہ بھی یہی کام کرتے ہیں بات سمجھیے ان کو مشبہ کیوں کہتے ہیں تو اگلی کتاب ہے نا اتنا صرف کم پکونا بے کرن کہن جی میلے دے کے گڑ بہنے ول کرن کہن تو بعد ہی گل لینا جی سمجھی گل اور وہ عمل لیسا والا کرتے ہیں جیسا کہ کہے تم ما زید قائمن نام بدل گئے زید اسم ما ہے اور قائمن خبر اس کی ہے اور وہ عمل لیسا والا کرتے ہیں جیسا کہ کہے تم ما زید قائمن زید اسم ما ہے اور قائمن خبر اس کی خبر ما ہے چل بھائی لیسا اور وہ عمل لیسا والا کرتے ہیں وہ کون ما اور لا دونوں جیسا کہ کہے تم ما زید قائمن زید اسم ما ہے اور قائمن خبر اس کی خبر ما ہے سمجھ نہیں آئی گل دی تو تیسری قسم کا نام ہے ما لا مشبہتان بے لیسا یہ نام ہے کتنے ہیں دو کون سے ما اور لا عمل کیا کرتے ہیں لیسا والا عمل کرتے ہیں لیسا کیا کرتا ہے بھائی جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے مبتدا کو رفع دیتا ہے خبر کو نصب دیتا ہے تو مطلب کیا نکلا کہ ما لا کا عمل کیا ہے جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں تو پھر مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو تو پھر نام بدل جاتا ہے کیا بن جاتا ہے مبتدا اسم ما اسم لا اور کیا بن جاتی خبر ما اور خبر سمجھی گل کوئی اگن جی لا نفی جنس اسم ای لا اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع چون لا غلام رجل ظریف فی الدار و اگر نکرہ مفرد باشد مبنی باشد بر خطا چون لا رجل فی الدار و اگر بعد او معرفہ باشد تکرار لا با معرفہ و دیگر لازمہ باشد دال کوئی بجواؤ کتوں آگے با معرفہ دیگر کے با معرفہ دیگر بجواؤ ہے غلط لکھی با معرفہ دیگر لازمہ بجواؤ کٹو چاہ
لازم باشد لازم آگے لکھیے کہ لازم لکھیا؟ لازم باشد کمال ہے یار. ولا ملغا باشد ہاں بر وزن مرغا. چلو جی یعنی عمل نکند با معرفہ مرفوع باشد با ابتدا چون لا زید عندی ولا عمر و اگر بعد آن لا نکرہ مفرد باشد مقرر با نکرہ دیگر درو پنج وجہ رواز چون لا حول ولا قوة الا بالله ولا 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 حول ولا قوة الا بالله. واہ بھائی. آؤ ہے بابا کچڑ شاہ. کون؟ اچھا جی. چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس. چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس. 17 6 2 تے 1 تے گل آ گئی. کتنے گالن پہنچی؟ 1 تے جی. چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس. کیا ہے نام؟ لائے نفی جنس. کیا نام ہے؟ لائے نفی جنس. لائے نفی جنس. ہیں کتنے؟ ایک ہی. کون؟ لا. اجے ہون پڑے ایک ما لا. او لا جڑا ہے او ہو رے تے اے لا ہو رے. او لا اے لا ہو رے. سمجھی گل ہے؟ بڑا فرق ہے نا، بڑا فرق ہے نا. ہاں جی. چوتھی قسم کا نام کیا ہے؟ چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس. چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس. کیا ہے؟ لائے نفی جنس. لائے نفی ہے. نفج نفجن لیکن عام استعمال پر نفی نہ پڑے. لائے نفی جنس. لائے نفی جنس. کیا نام ہے؟ لائے نفی جنس. کتنے ہیں یہ؟ ایک. کون سا؟ لا. لم زبر الف لا. یہ نام بھی آ گئے اور کتنے ہیں یہ بھی آ گئے. اب اس کا عمل کیا ہے؟ لا نفی جنس جملہ اسم یا خبریہ پر داخل ہوتا ہے. لا نفی جنس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بڑے رنگ دکھاتا ہے. ہاں جی. کیا کرتا ہے؟ داخل کس سے ہوتا ہے؟ دس میں پٹھا کام لا نفی جنس پر. جملہ اسمیہ خبریہ پر. ٹھیک ہے. اب اس کا عمل سمجھنا ہے. اس کا کس کا لا نفی جنس کا عمل؟ یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر. فراق نا. جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے. ایشا بس. فراق. جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے. ایشا بس. فراق. جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے. بس. جملہ اسمیہ خبریہ جو ہوتا ہے اس میں پہلی جز کون ہوتی ہے؟ مسند. مبتدا. تو پہلے جز فعل ہوتی ہے قسم ہوتا ہے؟ اسم. اسم ہوتا ہے. یہ جس جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہوگا کون؟ گل شروع ہے. ٹکی تو لا لگے ہیں جی. دھیان رکھیں. لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے؟ یہ جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہوتا ہے. پہلے جز کیا بنی جملے اسمیہ خبریے کی؟ وہ ہوتی کیا ہے؟ اسم. اس اسم کا آپریشن کرنا ہے. اس کہ یہ جس جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہے وہ اسم کس قسم کا ہے. جس قسم کا اسم ہوگا اسی قسم کا اس کا عمل ہوگا. جی بات سمجھیے جی. یہ آدھے نا موقع مال ویک کے یہ جڑا نا کم کرتا ہے جی. ایک نہیں حروف جارہ دا مشبہ بالفعل دا مال آد ایکو عمل ہے. یہ موقع مال ویک کے پھر اس دن مطابق فیصلہ کرتا ہے جی. یہ داخل ہوگا کس پر؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر. خبریہ پر. جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلے جز کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے. وہ جو اسم ہے جو مبتدا ہے وہ جو کہ وہ یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. وہ نہ اس طرح نہیں. وہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا. وہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا. کون؟ جس جملے پر داخل ہے نا
اس کا جو مبتدا ہے مبتدا ہے وہ مضاف ہے یا مضاف نہیں؟ وہ مضاف ہے یا مضاف نہیں ہے؟ اگر مضاف ہے تو یہ پہلی صورت ہے، اس کو سمجھ لیں. اگر مضاف نہیں تو اگلی صورتیں ہیں. لا نفی جنس داخل ہو جملہ اسمیہ خبریہ پر اور جو اسم ہے یعنی مبتدا ہے وہ مضاف ہو. کیا ہو؟ مضاف ہو. تو اب اس کا عمل ہے کہ مبتدا کو یہ نصب دے گا، خبر کو رفع دے گا. جو ابھی مالا کا عمل پڑا ہے اس صورت میں اس کا بھی عمل وہی ہے. مبتدا کو یہ مبتدا کو یہ رفع دے گا اور خبر کو نصب دے گا. ہاں نہ پٹھا کم، مبتدا کو ٹھیک ہے اور خبر کو رفع الٹ ہو گیا نا، یہ انا والا استغفر اللہ، یہ انا والا عمل ہو گیا، انا والا جی. مبتدا کو خبر کو رفع دے گا. تو یہ عمل کن کا ہے؟ شاباش. پھر سنو، لا نفی جنس جس جملے اسمیے پر داخل ہے اس کا جو مبتدا ہے اگر وہ مضاف ہے تو یہ اس کی پہلی صورت ہے. اس صورت میں اس کا عمل ہوگا مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. کیا کیا بھائی؟ آخو شاباب. لا نفی جنس لا نفی جنس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ میں جو مبتدا ہے اسمیہ خبریہ میں جو مبتدا ہے وہ یا مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا. مضاف نہیں ہوگا. اگر مضاف ہوگا تو یہ پہلی صورت ہے. یہ پہلی صورت ہے. اس کی کل 4 صورتیں بننی ہیں، یہ پہلی صورت ہے. اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں اور یہ پہلی صورت ہے. اگر مضاف ہوگا تو اب اس کا عمل ہے اب اس کا عمل ہے مبتدا کو مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. رفع دے گا. آخ بھائی لا نفی جنس یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. لا نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کی پہلی جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے اگر وہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا. وہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا. اگر مضاف ہو تو یہ 4 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے. یہ 4 صورتوں میں پہلی صورت ہے. 4 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے. اس صورت میں اس کا عمل کیا ہے؟ اس صورت میں اس کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کچھ لکھے بیڑیا مبتدا دے گا، مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. رفع دے گا. دیکھیں جملہ ہے غلام راجل ظریف فی الدار. غلام راجل ظریف فی الدار، یہ جو غلام راجل ظریف فی الدار اس میں غلام راجل مبتدا ہے، ظریف فی الدار خبر ہے. وہ فی الدار متعلق ہوں ہے ظریف. اس میں مبتدا مضاف ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ کس کی طرف؟ اس کے اوپر لا نفی جنس آ جائے تو اب اس کا عمل کیا ہوگا؟ جو مبتدا ہے کون اس کو کیا کرے گا؟ اور خبر ہے ظریف، اس کو کیا کرے گا؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ راجولن مجرور کیوں ہے؟ ہمیشہ ہے شاباش. تو لا غلام راجولن ظریف فی الدار، غلام کو نصب کس نے دی؟ ظریف کو رفع کس نے دیا؟ ہے شاباش. ہاں بھائی جیسے لا غلام رجل ظریف فی اٹھا الدار، کم چبڑ جائے. غلام راجولن، غلام رجل ظریف فی الدار، یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے کہ جس کا مبتدا کیا ہے؟ مبتدا منصوب. اب مضاف ہے، علام مضاف ہے، رجل مضاف لے یار. یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا ہے غلام، یہ مضاف ہے کہ کوئی نہیں؟ کس کی طرف؟ رجل کی طرف. تو لہذا اس کے اوپر جب لا آئے گا تو کس طرح پڑھیں گے؟ لا غلام رجل ظریف فی الدار. یہ لا غلام کیوں پڑھا ہے، ظریف کیوں پڑھا ہے؟ کہ لا نے مبتدا کو کیا کیا؟ مبتدا کو نصب دیے. نصب دی، لہذا بن گیا لا غلام راجولن.
اور ظریف ان کو اور ظریف ان کو لام رفع دیا ہے. آنکھ بشابہ جیسے لا غلام لا نو چھڑ دے پہلے وکری مثال پر پھر لا داخل کر کے نو سمجھو کچھ لگ دے نو. جیسے غلام رجل ظریف ان یہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے. یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اس میں جو مبتدا ہے وہ مضاف ہے اس میں جو مبتدا ہے وہ مضاف کہ ہے. کوئی نہیں. لا نو لا کے جملے نو سامنے رکھ کے سمجھو پھر اتنے لا داخل کرو تے عمل ظاہر کرو. جی کمال ہے یارا. اس میں جو مبتدا ہے وہ مضاف ہے. کون ہے مبتدا؟ غلام. اس کے اوپر لا داخل کریں. لا اب لا اس میں کیا عمل کرے گا؟ مبتدا کو کیا دے گا؟ مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو خبر کو رفع دے گا. کس طرح بن جائے گا؟ غلام رجل ظریف فی الدار. اے شاباش سے کیا بن جائے گا؟ لا غلام رجل ظریف فی الدار. دار. تو غلام کو نصب کس نے دی؟ لا نے. اور ظریف ان کو رفع کس نے دیا؟ ہاں جی کیا پہلی صورت بیان کر جلدی کریں ذرا. چوتھی قسم ہے لا نفی جنس. یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے. کون؟ لا نفی جنس. اس کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوا ہے اس نہ پہلے دو صورتیں بنانی ہیں دو صورتیں ہیں کہ اس کا مبتدا مضاف ہوگا یا جس جملے میں یہ خبریں پر داخل ہے مبتدا مضاف ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا مبتدا مضاف ہے تو یہ چار صورتوں میں سے پہلی صورت ہے کہ دوسری صورت میں اس کا عمل یہ ہوگا کہ یہ مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو نصب دے گا. رفع دے گا. پچھلی کی مثال خدا نے بندے یار. خبر کو رفع دے گا. مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. یہ اس کی پہلی صورت ہے. یہ اس کی جبکہ مبتدا کیا ہو انہاں کو مانا کرو گا دھیان نال. چوتھی قسم لا نفی جنس ہے. اسم اصلاح کا اسم اصلاح تو مراد ہے جڑے جملے اسمیہ خبریے تے داخل ہے ان دا جڑا مبتدا ہے وہ اسم ہے کہ کوئی نہیں انہیں مضاف ہے کہ نہیں. اکثر ایویں ہوندا ہے جس تے داخل ہوندا ہے نا وہ مضاف ہوندا ہے. اے اندا معمول اے اندا مدخول اکثر ہے. اگلے کدی کدی نے جڑے اگوں آ رہے ہیں جی. اسم اصلاح کا اکثر مضاف ہوتا ہے تو ہوتا کس طرح ہے؟ منصوب اور خبر اس کی مرفوع. ہاں جی جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. چوتھی قسم ہے لا نفی جنس. اسم اصلاح کا اکثر مضاف ہوتا ہے منصوب اور خبر اس کی مرفوع. جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. اے تا ترجمہ پکایا جے جڑا مطلب دسیا کھانے چ پیا کے نکل گیا کہ اس کا یہ جس جملے اسمیہ پر داخل ہوگا وہ جو مبتدا ہے اسم وہ مضاف ہے یا مضاف نہیں. مضاف ہے تو یہ پہلی صورت ہے. ضمن میں بیان کر دیا کہ اکثر یہ اسی قسم کے جملے پر آتا ہے. اکثر کس جملے پر؟ جس کا مضاف ہوتا ہے. اکثر اس قسم کے جملوں پر آتا ہے. آگے جو ہے تین صورتیں وہ اس کی کم ہے. ہاں جی. چوتھی قسم لائے نفی جنس. اسم اس لا کا اکثر مضاف لائے نفی جنس ہے. جنس ہے. اسم اس لا کا اکثر مضاف ہوتا ہے منصوب اور خبر اس کی مرفوع. جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. گل سمجھیے. ایک صورت آ گئی لا نفی جنس. جس جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہوا ہے اس کا جو مبتدا ہے وہ مضاف ہو تو یہ صورت آ گئی. اگر مضاف نہ ہو تو پھر دو صورتیں ہیں. پھر کہ وہ نکرہ ہے مبتدا یا معرفہ ہے. مضاف تو نہیں ہے نکرہ ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. کیا کہ اور لا نفی جنس جس جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہوا ہے. لا نفی جنس جس جملے خبری اس میں
خبریہ پر داخل ہو، جملہ اسمیہ خبریہ یار خبریہ پر داخل ہوا ہے، وہ اگر مضاف، وہ نہیں ہے بڑھیا، اس کا جو مبتدا ہے اس کا جو مبتدا ہے وہ وہ مضاف نہیں ہے، مضاف نہیں ہے، مضاف ہے تو پہلی صورت آ گئی ہے، مضاف نہیں ہے، تو مضاف مضاف نہیں ہے، تو پھر دو پھر صورتیں، دو صورتیں ہیں کہ وہ مبتدا وہ مبتدا نکرہ ہے یا معرفہ ہے، انہیں گلاخ میں لا نفی جنس جب اسم جس جملے جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوا ہے اس کا مبتدا اگر اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے، مضاف ہے تو یہ صورت بابا جی آ گئی ہے، اگر مضاف نہیں ہے تو پھر اگر مضاف نہیں ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا کہ وہ مبتدا نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ نکرہ معرفہ جان دو کوئی نہ ہیں، 10 سال پہلے پڑھے ہیں جی، کہ اگر اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، کیا معرفہ ہے۔ معرفہ ہے۔ لا نفی جنس جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہے اس کا مبتدا جملے کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور ان پر کلا کلا کر کے پڑھنا ہے نا، کیا کیا جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اس کا مبتدا اگر مضاف نہیں ہے تو اس کی مضاف نہیں ہے تو دو صورتیں بنائی ہیں نا، کہ وہ نکرہ ہوگا یا اگر نکرہ ہو، اگر نکرہ ہو، اب اس کو سمجھنا ہے، اگر کیا ہو نکرہ ہو، صورت کیڑی بنی؟ لا نفی جنس جس جملے میں یہ خبریہ پر داخل ہے مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اے صورت بنی نا، کیڑی؟ لا نفی جنس جس جملے اسمیہ خبری پر داخل ہوا ہے وہ اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، نکرہ ہے، گل سمجھے کو کوئی نہیں، ایتھے گل پہنچی جی، کیا ہے وہ؟ نکرہ ہے، سمجھی گل؟ تو اب پھر اس کی دو صورتیں، پھر اس کی دو صورتیں ہیں، اگر مبتدا مضاف نہیں اور نکرہ ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، پھر اس کی دو صورتیں ہیں، کس کی؟ کہ جملے اس میں یہ خبریہ پر داخل ہے مبتدا مضاف نہیں ہے نکرہ ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، وہ یوں کہ یہ جو مبتدا نکرہ ہے اس کا آگے ایک اور لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو مبتدا نکرہ ہے جو مضاف نہیں ہے اس کا اس کے بعد ایک مقابلے میں ایک اور لا اور نکرہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ پھر دھیان کرو مولوی جی ذرا مہربانی فرمایا جی، کیا بلا سارے باقی ختم تو نہیں آئے جی، پڑھنا ہے نا سارے جی، دھیان کرو۔ لا نفی جنس جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہے وہ اس جملے کا جو مبتدا ہے وہ مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، معرفہ بھی چھوڑ دیا ہے، نکرہ ہے، کیا ہے؟ اس کی پھر اس کو آگے چلانا، اس کی دو صورتیں، اس کی کہ اس نکرے کے بعد ایک اور لا اور نکرہ مقابلے میں آ رہے ہیں یا کہ نہیں آ رہے، یا کہ نہیں آ رہے۔ اگر اس کا اسم مبتدا جس جملے پر داخل ہے مبتدا کیا ہے؟ نکرہ ہے، کیا ہے؟ تو کس کی؟ کہ اس نکرے کے مقابلے میں ایک اور لا اور نکرہ آگے مقابلے میں یا نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو یہ دوسری صورت ہے، اگر یہ دوسری صورت ہے۔ صورت کیا بنی ہے؟ لا نفی جنس جس جملے اسمیہ پر داخل ہوا ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اس کی آگے پھر دو صورتیں ہیں کہ اس کے مقابلے اس نکرے کے مقابلے میں لا اور ایک اور نکرہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یہ دوسری صورت ہے۔ یا پڑھنے لگے اس صورت میں اس جو مبتدا ہے جو وہ اس کی وجہ سے مبنی بر فتح ہو جائے گا،
اس کی وجہ سے مبنی بر فتح ہو جائے گا، اور خبر کو رفع دے گا، خبر کو رفع دے گا، یہ اس کا عمل ہوگا، یہ اس کا عمل ہوگا۔ کیا کہ اگر اسم نکرہ ہے اور آگے مقابلے میں لا اور نکرہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ کیا کرے گا؟ مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا، مبتدا کو اور خبر کو رفع دے گا، خبر کو تو مبتدا جو ہے نا اس کا وہ ہوگا مرفوع محلن، کیا ہوگا؟ مرفوع محلن۔ ہاں جی کیا ہے اس صورت میں جی صورت کٹ کے لیاندی چھل مچ کے، اس صورت میں کیا کرے گا؟ یہ اس صورت میں کہ مبتدا بڑیا جس جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہے، جس جملے اسمیہ خبری پر داخل ہے، مبتدا مضاف نہیں ہے مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے اور آگے مقابلے میں لا اور نکرہ نہیں آ رہے، تو اس وقت عمل یہ ہے اس وقت عمل یہ کہ مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا اور خبر کو رفع دے گا، مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا اور خبر کو رفع دے گا۔ اس کا جو مبتدا ہے نا ہوگا تو لفظوں میں مبنی بر فتح لیکن مرفوع محلن ہوگا، کیا ہوگا؟ مرفوع محلن ہوگا۔ اے لفظ ایک پکار اور پھر بات ہی کرو، ساری گلا کھولی ہے مطلب پریشان ہو گئے، کیا ہوگا؟ مرفوع محلن ہوگا۔ بس صورت کون سی ہے؟ لا نفی جنس جس جملے میں یہ خبریے پر داخل ہے، مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے اور مقابلے میں ایک اور لا اور نکرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا عمل کیا ہے؟ مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا اور خبر کو رفع دے گا، تو مبتدا اس کا کیا ہوگا؟ مرفوع محلن، کیا ہوگا؟ مرفوع محلن۔ یہ جو 8 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں نا مبنی کی، وہ اگر رفع کے مقام میں آئیں تو ان کو کہتے ہیں مرفوع محلن، اگر نصب کے مقام میں آئیں تو ان کو کہتے ہیں منصوب محلن، اگر جر کے مقام میں ہیں تو ان کو کہتے ہیں مجرور محلن۔ یہ جو آپ نے 8 قسمیں اسم غیر متمکن کی پڑھی ہیں، وہ 8 قسمیں جب رفع کے مقام میں ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ تھاں اے خو جی رفع سے آ سکتا پر جنا آکڑ گیا اون نیس دیتا بے مبنی، اے مطلب ہے کہ مرفوع بے مالد ہے ہو جیسے بے رفع لیکن آکڑ گیا جی، اے مطلب ہے۔ اور اگر وہ نصب کے مقام میں ہیں تو کیا نام ہوتا ہے؟ اگر جار کے مقام پر آئیں تو مجزوم نہیں ہے، مجرور اور جزم فعل دے ہوں دیئے مجرور، ہاں مجرور محلن۔ تو اسم اس کا کیا ہوگا؟ اس صورت میں مبنی اپنے اسم کو مبنی بر فتح بنائے گا اور مرفوع محلن ہوگا اور خبر کو رفع دے گا۔ یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ یہ اس کی کیا بلا کہ اس کا جس جملے میں یہ خبریے پر داخل ہے اس کا مبتدا نہیں ہے اور نکرہ ہے، معرفہ ہو تو آگے آ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں لا اور دوسرا نکرہ نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا اور مرفوع محلن ہوگا اور خبر کو اویخ۔ جملہ ہے راجولن فی الدار، راجولن یہ اصل میں جملہ پورا ہوتا ہے راجولن قائمن فی الدار یا ثابتن قائمن چھٹے راجولن ثابتن فی الدار، تو پھر وہ تخفیف کے لیے ثابت کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں اکو باری سارا علم تو اکٹھا بھی کھرل ہو جاتا ہے، یہ تو ہولی ہولی ٹوٹتے ہیں کم بننا ہے جی۔ گویا یہ جملہ کیا ہے؟ راجولن ثابتن فی الدار، تو وہ ثابتن خبر ہے جڑی ایک بار تو سنائی تو ذہن چ رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو جملہ ہے راجولن ثابتن فی الدار، اس میں جو مبتدا ہے کون؟ مضاف ہے، نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ اور اس کے مقابلے
مقابلے میں آگے کوئی اور شے آ رہی ہے؟ اس پر لا کو داخل کریں تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ لا رجلن دا پتر مبنی بر فتح کہہ رہے ہیں، لا رجل ثابت فی الدار، لا وہ ثابت ان کو پھر حذف کر دینا ہے سمجھنے کے لیے، لا رجل ثابت فی الدار، کیا لا رجل ثابت فی الدار، رجل کو مبنی بر فتح کس نے بنایا؟ لا نے، اور ہے کیا یہ مرفوع محلن، ثابت ان کو رفع کس نے دیا؟ لا نے، سمجھے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی مثال جیسے لا نو چھڈ ویسے پڑھے رجلن ثابت، پسینہ نکل کے آتے ہیں سمجھ کو نہیں آتی بندے، رجلن ثابت فی الدار، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اس پر لا داخل کریں، اس پر لا داخل کریں تو لا مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا، لا مبتدا کو مبنی بر فتح بنائے گا اور خبر کو رفع دے گا، خبر کو رفع دے گا، تو کیا بن گیا؟ لا رجل ثابت فی الدار، ہاں تو ثابت ان کو پھر حذف کرنا ہے، لا رجل فی الدار، لیکن جملہ پورا ہے لا رجل ثابت فی الدار، گل سمجھیا کہ کوئی نہیں آنکھ بھی تم جیسے رجل ثابت فی الدار، اس کے اوپر لا داخل کریں، اس کے اوپر لا داخل کیا تو کیا بن گیا؟ اس کے اوپر لا داخل کیا تو وہ جناب لکھے لا رجل ثابت فی الدار، یار تو لا رجل ثابت فی الدار بن گیا، تو رجل کو نصب فتح کس مبنی بر فتح کس نے بنایا ہے؟ جن کا لکھو گو ادی آخری پورا نمبروں کو سمجھو کچھ بھی نہ جی، ثابت ان کو رفع کس نے دیا ہے جی؟ تو یہ کون سی صورت ہے؟ لا رجل ثابت فی الدار میں کیا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ؟ مضاف ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے جی، آگے مقابلے میں لا اور ایک نکرہ آ رہا ہے، تو لہذا کیا ہوا؟ مبتدا مبنی بر فتح اور خبر مرفوع، اور اس کا جو اسم ہے کون؟ وہ جو مبتدا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع محلن، مرفوع ایشا، بس ان ترجمہ کرو اس آپ کو سمجھیے گال کہ کوئی نہیں۔ اور اگر نکرہ مفرد ہو، اس مفرد کا معنی ہے مضاف نہ ہو، اے مضاف نہ باشد، نکاح لکھو تھلے بین استور، اے مضاف نہ باشد، ایتھے مفرد دا معنی او نہیں جڑا پڑھیا آجے، ایتھے مفرد دا معنی کی ہے؟ مضاف نہ ہو، لکھیا تھلے کون لکھیا؟ لکھ چاہنا تو نہیں تھے پر کب پرانا تھی گیا تو لکھ ہی نہیں سکتے جی، تن کہا کہ پرانی کتاب چاہ کے لے آجے۔ چلو اور اگر نکرہ مفرد ہو، کیا مطلب؟ لا ایسے جملے اسمیت داخل ہے جندہ مبتدا نکرہ ہے تے مضاف نہیں تے اگو لا نال تکرار بھی نہیں، تو ان کی ہوئے گا؟ منع کر مبنی ہوگا فتح پر، تے خبر دی گل نہیں دسی بھی، خبر کو رفع دے گا اور مبتدا کو کیا بنائے گا؟ ساری رات پٹے دے سویرے پھر وہ گل جی اجے ہن کے پڑھتے پے ہیں کہ مبتدا کو کیا کرے گا؟ مبنی بر فتح بنائے گا اور خبر کو حد تھی گئی جڑیا، جیسے لا رجل فی الدار، اور اگر نکرہ ہو، اور اگر نکرہ مفرد ہو مبنی ہوگا فتح پر، جیسے لا رجل فی الدار، اور اگر نکرہ ہو مبنی، اور اگر نکرہ مفرد ہو، اور اگر نکرہ مفرد اس جملے دی وضاحت پکوائیے 13 واری سمجھائیے، مہربانی دماغ چ پاؤنی جی۔ اور اگر نکرہ مفرد ہو مبنی ہوگا فتح پر، جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، فی الدار۔ چلو جی، اللہ سبحان اللہ، کتنی صورتیں آ گئی ہیں؟ واپس چلو،
دوسری صورت کیا تھی اس صورت کی کہ اگر جس جملے اسمیہ پر داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور لا کے ساتھ اور ایک نکرے کے ساتھ تکرار نہیں ہے. اسی کو چلائیں جو رہ گیا. کیا اسی صورت میں اگر آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے، اگر یعنی آگے ایک اور لا اور ایک اور نکرہ مقابلے میں آ رہے ہیں، تو یہ وہ چوتھی صورت ہے جو آخر میں آ رہی ہے. اس کی 5 وجہ ہیں. اس کی اور جڑی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ وہ آخر میں پڑھیں گے. اس کو شک بنا کر یہاں چھوڑ دیں. اب جو تیسری اس کو سمجھ لیں. بات سمجھیے کہ اگر جس جملے اسمیہ پر داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے، تو یہ اس کی چوتھی صورت ہے. یہ اس کی جس کی 5 صورتیں بنتی ہیں، جس کی وہ آگے آئے گا. بات سمجھیے. اب جو درمیان میں شک رہ گئی ہے وہ پڑھتے ہیں. اور پلے پہیے کون سی بلا کہ کیا صورتیں بنائی تھی کہ لا جس جملے اسمیہ پر داخل ہے وہ مبتدا مضاف ہے یا نہیں ہے، تو پہلی صورت آ گئی. مضاف نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں بنائی تھی نا. کیا کہ مبتدا نکرہ ہے یا، تو نکرے کی 2 صورتیں بن گئی جن میں سے ایک پڑھ لی، ایک آگے آ رہی ہے. اب دوسری صورت مبتدا نکرہ ہے یا اگر معرفہ ہے، تو اب اس کو سمجھ لیں. اس کو بات سمجھیے. اب کیا صورت بنی سنو. لا جس جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور مضاف ہے. اس کا مبتدا اور مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے. کیا صورت بنی؟ لا نفی جنس. جس جملے اسمیہ یہ تو پہلے پکوا گیا کہ یہ جملے اسمیہ خبریے پر داخل ہوتا ہے. حضرات اونچی آواز آنی چاہیے. ہاں بشابہ. لا نفی جس جملے اسمیہ خبری پر داخل ہے ہوتا ہے، داخل ہوا ہے، اس کا جو مبتدا ہے مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے. یہ تیسری صورت ہے. کیا ہے؟ تیسری صورت ہے. اور کیا ہے وہ؟ معرفہ ہے. کیا بڑا کیڑی صورت تیسری ہے؟ لام نفی جنس. لام نہیں ہے پہلے لا ہے. چھتری لمبا ہے جی. لام نفی جنس جس اسمیہ جملے جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہے، جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہے اگر اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے، تو یہ تیسری صورت ہے. یہ اس کو پڑھیں جی. اس صورت میں اس صورت میں اس کا عمل یہ ہے کہ اس لا اور معرفے کا تکرار ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ لازم ہے. اس صورت میں لا اور ایک اور معرفے کا تکرار اس کے ساتھ لازم ہے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے اس صورت میں کہ ایک اور لا لانا ہے مقابلے میں اور ایک اور معرفہ لانا ہے. یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ لا نے آخنا ہے میں پیاں تھک میری چھٹی. اس صورت میں لا عمل نہیں کرتا. اس صورت میں لا عمل نہیں کرتا. صرف معنی ہوگا نفی والا، عمل نہیں کرے گا. اس صورت میں لا عمل لا ملغا باشد یعنی عمل نہ کند. سنو، لا جس جملہ اسمیہ پر داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے، تو اس صورت میں ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار لازم ہوتا ہے اور لا عمل چھوڑ دیتا ہے. لا عمل چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا. سمجھائیے. ہاں جی کیا خیال؟ جس جملے اسمیہ خبری پر داخل ہے وہ اس کا مبتدا معرفہ ہے. نہ مبتدا مضاف نہیں ہے، مبتدا مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے. تو اب لا اور معرفے کے ساتھ ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ
کے ساتھ تکرار ضروری ہے ضروری ہے اور لا عمل نہیں کرتا، اور لا عمل نہیں کرتا، اس صورت میں لا عمل نہیں کرتا. کی صورت ہے بلا میں؟ تیسری صورت ہے کہ لا نفی جنس جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوا ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے، اس صورت میں لا عمل نہیں کرتا. اگلی گل بھی دسنا، اس صورت میں ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار ضروری ہے، اس صورت میں ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار ضروری ہے اور لا عمل نہیں کرتا. اس صورت میں لا عمل نہیں کرتا. اے گل ہے. اچھا جی، جملہ ہے زید سابقہ زید موجود عندی. جملہ کیا ہے؟ زید موجود عندی. پھر اس موجود کو حذف کر کے یوں پڑھتے ہیں زید عندی، لیکن پورا جملہ کی ہے زید موجود عندی. زید من کو موجود ہے، اڈکول ہے بھائی. یہ جملہ ہے، اس کا مبتدا کیا ہے؟ مضاف ہے اور نکرہ ہے کہ معرفہ؟ اس پر لا داخل ہو گیا، اس پر لا داخل ہو گیا. سمجھائیے. تو اب بن گیا لا، ابھی لا عمل شمل کچھ نہ کریں، لا زید موجود عندی. یہ بن گیا. کیا بن گیا؟ لا زید موجود عندی. وہ موجود کو پھر حذف کرنا ہے بعد میں. اس صورت میں لا کہتا ہے کہ ایک اور لا اور ایک اور معرفہ آگے مقابلے میں لائیں، وہ ہم لے آئے ولا امرن. ولا اور لا عمل اب نہیں کرے گا جی. اب یہ جملہ یوں ہوگا لا زید موجود عندی ولا امرن. نہ میرے کو زید ہے تو نہ ساڈے کو امر ہے جی. نہ تیرا چاچا ہے تھے تو نہ تیرا بابا ہے تھے جی. سمجھو نہیں پہ یہ اے مطلب ہاں جی. جیسے لا زید موجود عندی، موجود عندی، اس کے اس پر لا داخل کریں، اس پر لا داخل کریں تو لا زید لا موجود. زید موجود ہندی بن گیا. اس میں جو مبتدا ہے جو مبتدا ہے وہ مضاف نہیں ہے. مضاف نہیں ہے. کون ہے وہ؟ زید. زید ہے. اور کیا ہے؟ نکرہ کے معرفہ. معرفہ ہے. لہذا ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار ضروری ضروری ہے. وہ کیا ہے آگے؟ لا ولا امرن. لا امر. تو اس صورت میں لا عمل نہیں کرتا. نہیں. جیسے پہلے زیدن ہے اب بھی زیدن نہیں ہے، جیسے پہلے موجودن ہے اب بھی موجود لا نے کوئی عمل نہیں کیا. سمجھیے گل کہڑی صورت ہے؟ بڑا میاں والے لا جس جملے اسمیہ پر داخل ہو جو اس کا مبتدا جو ہے وہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ ایک اور لا اور معرفے کا تکرار لازم ہوگا. ایک اس صورت میں لا عمل نہیں کرے. مثلا جملہ کیا ہے؟ پہلے جیسے زید موجود عندی، یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے، اس پر لا داخل ہوگا لا زید موجود عندی، تو اب لا کا ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار ضروری ہے. ضروری ہے اور وہ لا ولا امر. شابہ. لا زید موجود عندی ولا امر، یہ جملہ بن گئے. تو لا نے عمل نہیں کیا. سمجھائیے. جیسے پہلے زید مرفوع ہے، موجود مرفوع اب بھی مرفوع ہے. وہ کیوں مرفوع ہے؟ وہ عامل مانوی کی وجہ سے مرفوع ہے جو ابھی آگے آئے گا. بات سمجھیے. اے آگے کتنی صورت؟ تیسری صورت. ہاں جی. اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو، کیا مطلب؟ جس جملے اسمیت داخل مبتدا کیے مضاف نہیں تے معرفہ اے مطلب ہے. تو تکرار لا کا دوسرے معرفے کے ساتھ لازم ہوگا اور لا ملغا ہو جائے گا، یعنی عمل نہیں کرے گا. راز تھی گیا. ہاں جی. اور اگر بات لا معرفہ اور اگر بات لا کے معرفہ ہو، ہاں لا نو معرفہ نہیں آخنا سجونو. اور اگر بات لا کے معرفہ ہو تو لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگا. جیسے اور لا ملغا ہوگا یعنی عمل یہ ملغا کا معنی کیا ہے. ملغا کا معنی ہے عمل نہیں بات. اور اگر بات لا کے معرفہ ہو تو تکرار لا کا ساتھ
معرفہ کے ساتھ لازم ہوگا، اور لا ملغا ہے یعنی عمل نہیں کرے گا۔ تو ہن او جڑا مبتدا ہے تے خبر ہے او جویں پہلے مرفوع سن لا دے آن تو اوویں کی رہن گے، لا کا کوئی دخل نہیں، منع کرو۔ اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کے ساتھ۔ یہ ابتدا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ عامل مانوی ہے، آگے اپنے مقام پر آئے گا، پریشانی کو نہیں۔ جیڑی جڑا حوالہ دے رہے ہیں جتھے آوے نشان لائیو مڑ کے وہ تھان کھولو، پھر پوچھو استاد جی ہوں سمجھ آئے کہ کون نہیں آئی جی، تو وہ تہاڈی ذمہ داری ہے جی، اور نہ حوالے لو تہاڈی مرضی جی۔ شابہ بھائی۔ اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کے ساتھ۔ ہاں جی، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کے ساتھ۔ کیڑا معرفہ؟ جڑا جملے دا مبتدا ہے جی، جیسے لا زید عندی ولا امر، جیسے لا زید عندی ولا امر جی، جیسے لا زید عندی ولا امر۔ ایسا بس۔ اب چوتھی صورت جو نکالی تھی کہ لا جس جملے اسمیہ پر داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہوا کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ نہ کریں تو پہلی صورت آ گئی ہے، لیکن تکرار ہو چکا ہے، تکرار۔ تو یہاں 5 صورتیں ہیں، یہاں وہ ایک ایک صورت پڑھتے ہیں تو دونوں کو سب کو سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ لا جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہے، لا جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے، داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے۔ وہ جڑی صورت 5 واری پکوائی ہے تو اس کی 5 صورتیں، اس کی آپ بجنے کیا کہ کئی صورت؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ لا جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے، بڑھیا، نکرہ مضاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مضاف نہیں ہے اور مضاف نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور اس کا آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے، اور اس کا لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے، تو اس کی 5 صورتیں ہیں۔ اس کی 5 صورتیں ہیں، پڑھنے کی 5 صورتیں۔ کیڑی صورت ہے؟ جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوا ہے اس کا مبتدا مضاف نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے، اور نکرہ کا آگے نکرہ ہے، سمجھائیے۔ اور اگر نکرے کا تکرار نہ ہو تو وہ دوسری صورت ہے، پڑھ لی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی، کہ مبتدا کو مبنی بر فتح بناتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، اور اگر آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے، لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے، اس میں 5 وجہ ہیں، اس میں کیا کہ اس میں 5 وجہ ہیں۔ اور اگر بعد اس لا کے نکرہ مفرد ہو، مفرد کا کیا مطلب ہے؟ ایسا بس، مقرر ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ، معرفے والی صورت میں تکرار کرنا لازم ہے، آپ اتھے لازم نہیں، تکرار نہیں تے دوسری صورت ہے، تکرار ہویا پہ تے چوتھی صورت ہے۔ درو اس میں 5 وجہ جائز ہیں۔ اور اگر بات اس لا کے نکرہ مفرد ہو مقرر ساتھ نکرہ کے مفرد ہو مقرر ہو نکرے دوسرے کے ساتھ، مقرر کا معنی ہے تکرار کیا ہوا ہو۔ ہاں جی، تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں۔ ہاں بیٹا جی، اور اگر بعد اس لا نکرہ کے مفرد بیٹا، اور اگر بعد اس لا کے چبلو جایا، اور اگر بعد اے نکرہ معرفہ جڑا مبتدا ہے اون دی صفتاں نے چلہول ہے۔ اور اگر بعد اس لا کے نکرہ مفرد ہو مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ، تو اس میں 5 وجہ جائز ہے۔ ترجمہ کو نہیں سمجھا، ترجمہ کر کے پڑھا، شاباش، مت ماری بھی سارے دی۔ اور اگر بعد اس لا کے بڑھیا نکرہ مفرد ہو جو کہ مقرر ہو
نکرے کے ساتھ پھر من کر، اور اگر بعد اس لا کی نکرہ مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو تو جو کہ مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ تو اس میں جائز ہے۔ یہ ترجمے دے وچ دھیان فرمایا کرو، یہ کتاباں تاں تے چھٹیاں جا رہی ہیں، یہ سر کھاندیاں نے جی، یہ سمجھ کو نہیں آتی، دماغ چکراندا جی۔ اگو گل سمجھیا، وہ 5 وجہ کل پڑھیں گے، پھر سن دھیان نال۔ چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس۔ کیا نام ہے؟ ہیں کتنے؟ کون؟ لا۔ لا کا عمل کیا ہے؟ لا نفی جنس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے۔ کیا گل پہلے پکا لینی، کس پر داخل ہوتا ہے؟ اب اس کا جو جملہ اسمیہ خبر ہے مبتدا ہونا کہ کوئی نہیں؟ انہیں کی ہونا ہے؟ اسم کے فعل اسمیہ جی۔ اب اس اسم کا آپریشن کرنا ہے کہ لا نفی جنس جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوا ہے، اس جملے اسمیہ خبریہ کا جو مبتدا ہے وہ مضاف ہے یا مضاف نہیں؟ مضاف ہے تو یہ پہلی صورت ہے۔ کیا ہے؟ اس صورت میں لا کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کو کیا کرے گا؟ اگر اس کا جس جملے پر داخل ہے مبتدا مضاف نہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ مبتدا نکرہ ہے یا اگر مبتدا نکرہ ہے تو اب پھر 2 صورتیں ہیں کہ اس نکرے کا آگے ایک اور لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے یا نہیں۔ اگر تکرار ہے تو اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں جو مثالیں کل پڑھنی ہیں۔ بات سمجھیا؟ اگر تکرار نہیں ہے تو اب لا کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کو کیا کرے گا؟ اٹھا کم مبنی بر فتح بنائے گا، جس کو مرفوع کہیں گے، اور خبر کو لا جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہے مبتدا مضاف نہیں اور نکرہ بھی نہیں بلکہ معرفہ ہے۔ کیا ہے؟ تو اس صورت میں ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار کرنا لازم ہے اور لا ملغا ہوگا۔ لا یعنی بات سمجھیا؟ تو چوتھی صورت جو نکالی ہے وہ کیا کہ جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہے مبتدا مضاف نہ ہو، نکرہ ہو اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہو تو اس میں جائز ہیں جو مثالیں کل پڑھنی۔ پلے پئی کہ کوئی نہیں؟ اس سے پہلا پڑھا ہے تیسری قسم کا نام ہے ما لا مشبہتان بلیسا، وہ 2 ہیں ما اور لا، ان کا عمل یہ ہے لیسا والا عمل۔ کیا مطلب؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو، تو عمل کرنے کے بعد نام بن جاتا ہے اسم ما، اسم لا، خبر ما، خبر